ایک خط حسین نے کوفہ والوں کو لکھا اور ایک خط بصرہ والوں کو لکھا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں، دعوت اور ہوتی ہے، ضیافت اور ہوتی ہے، قاصد اور ہوتا ہے، نمائندہ اور ہوتا ہے۔ جو قاصد ہوتا ہے ڈاکیا، اس کا کام فقط خط پہنچانا ہے، لیکن جو نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے اس کا کام پیغام کو جس طریقے سے پہنچانے کا حق ہے اس طریقے سے پہنچاتا ہے۔ وہ ایک خط امام نے بصرہ کے لوگوں کے نام لکھا۔ خط طولانی ہے۔ ایک نقطہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اشکال کیا جاتا ہے مولا علی کی ذات پہ کہ کیوں مولا علی نے اپنے دور خلافت میں باغ فدق کو نہ لیا۔ اس کا ایک جواب امام نے اس خط کے اندر دیا ہے کہ امت اسلامیہ کی وحدت کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر کہ اسلام بکھر نہ جائے اور امت مسلمہ لڑائی جھگڑے میں نہ پڑ جائے، اس وجہ سے علی نے 25 سال تک اس خلافت کے لیے انتظار کیا۔ 25 سال کے بعد علی کو جب علی کا حق ملا تو علی نے اس وقت بھی کہا کہ ابھی بھی ان دروں پہ چلے جاؤ جن دروں پہ پہلے جاتے رہے ہو، ابھی بھی ان لوگوں کے پاس جاؤ جن لوگوں کے پاس پہلے جاتے رہے ہو۔ اور جب خلافت آئی اور باغ فدق کے بارے میں یہ آیا تو علی نے باغ فدق نہیں لیا۔ کہیں یہ نہ دنیا والے کہہ دیں، کہیں اصحاب رسول یہ نہ کہہ دیں علی نے تو فقط پراپرٹی کی خاطر خلافت لی، علی نے تو فقط اس باغ کی خاطر لی کہ جس کو کچھ ایسے حالات کی وجہ سے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا خلیفہ وقت نے لے لیا۔ اس غیر مستند قول کو بنیاد بنا کے کہ کوئی نبی اپنا ورثہ نہیں چھوڑتا، کوئی نبی اپنا ورثہ نہیں چھوڑتا، اس چیز کو بنیاد بنا کے وہ باغ آل رسول سے، بنو ہاشم سے لے لیا گیا۔